أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر سوال کرتے ہوئے قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين کہیں گے یقیناً ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے فمن اللہ علینا تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال و جواب کریں گے ان میں سے ہر ایک سوال کرنے والا بھی ہوگا اور جواب دینے والا بھی ہوگا پوچھیں گے کہ سناؤ دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کیا حالات گزرے اور کس طرح تم دنیا کی مصیبتوں اور اس کے فتنوں سے بچتے بچاتے جنت میں پہنچ گئے وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین ہم اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے تو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو اور ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تو ہم نیکی کریں اور آخری وقت میں اللہ کے نافرمان ہو کر مریں تو ان باتوں سے ڈرتے ڈرتے ہم نے زندگی گزاری لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہماری خطاؤں کے باوجود اللہ نے ہماری خطائیں معاف کر کے ہمیں اس جنت میں داخل کر دیا فی اہلنا مشفقین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی تربیت اچھی نہ کر سکیں اور ہماری کسی کو کوتاہی کی وجہ سے ہماری اولادیں جہنم کا ایندھن بن جائیں یا پھر ہم کوئی ایسا کام ان کے لیے کر بیٹھیں جو کرنا جائز نہ ہو تاکہ ہم اولاد کو اچھا مستقبل دے سکیں اور ان کو عیش و عشرت کروا سکیں فرمایا ہم ڈرتے ڈرتے اولادوں کی پرورش کرتے تھے کہ کہیں یہ اولادیں ہماری عاقبت کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں اور خود بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں عذاب السموم سمن سے ماخوذ ہے جس کی جمع آتی ہے سمائم یعنی وہ زہریلی اور ناگوار بدبو جہنم کی جو انسان کے ایک ایک مسام میں داخل ہو جائے گی اور اس کے لیے سانس لینا اور رہنا بے حد دشوار ہو جائے گا میں ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ہر طرف سے موت آتی ہوئی محسوس ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں اس کو عذاب ہی دیا جائے گا اور تکلیف ہی دی جائے گی موت اس کو نہیں آئے گی انا كنا من قبل ندعوه
اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے انہو هو البر الرحیم یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن تو آپ نصیحت کرتے رہیں آپ اپنے رب کی رحمت سے کاہن نہیں ہیں ولا مجنون اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں وہ کہیں گے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہی سے اپنی فریادیں کرتے تھے جو بھی ضرورت ہوتی اللہ ہی سے گزارش کرتے اور ہر وقت اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا اور اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا کر دینا یہ دعائیں کرتے کرتے ہماری دنیا کی زندگی گزری اور اللہ ہی سے ساری امیدیں تھیں اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وہی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ ہی سے امید رکھے اور اللہ ہی سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن فرمایا اللہ کا آپ پر فضل ہے آپ کاہن نہیں ہیں یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں یا کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں فرمایا کہ کوئی بھی بات ان میں سے آپ پر فٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کاہن بھی ہو شاعر بھی ہو اور دیوانہ بھی ہو کاہن اس زمانے میں ایک باقاعدہ پیشہ تھا اور یہ لوگ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے اور کسی آدمی کی قسمت کیا ہے یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں مستقبل میں اسے کیا حالات پیش آئیں گے یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ کاہن بازاروں میں آوازیں بھی لگاتے اور بڑے ترنم کے ساتھ یہ کہتے کہ ہم کاہن ہیں ہم سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ آپ تو کاہن ہیں جنات اور ارواح اور شیاطین کی مدد سے آپ کو بعض چھپی ہوئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ہمیں یہ ان کی بات بالکل ہی بیکار ہے ولا مجنون اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں کیونکہ دیوانہ تو کرتا ہے فضول باتیں ادھر ادھر کی ہانکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انتہائی حکمت اور دانائی پہ مبنی ہے اور قرآن مجید کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں کلام لانے سے قاصر ہے ہم یقولون شاعر یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے نتربص به ریب المنون ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہاں سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے 15 سوال کیے ہیں کفار سے ام کے لفظ کے ساتھ۔ ام کا معنی ہے یا، لیکن کبھی اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، اور بہت سے مترجمین نے ام کا معنی کیا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 15 سوال ایسے ہیں کہ ان کا جواب ان کافروں کے پاس اور مشرکوں کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر کے جواب تو اللہ نے دیے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ان کا جواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ تو میں کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے نہ تربص بہ، جس کے بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں، ریب المنون، ریب کا معنی ہوتا ہے شک اور بے چینی، چونکہ حوادث زمانہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب واقع ہو جائیں، اور انسان ان کی فکر میں بے چین رہتا ہے، اس لیے گردش زمانہ اور حوادث زمانہ کو بھی ریب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور منون کا معنی ہے کاٹ دینے والی چیز، اس سے مراد موت ہے یا پھر زمانہ ہے، کیونکہ زمانہ بھی انسان کی زندگی کو ہر روز تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کم کر دیتا ہے، اور موت بھی انسان کی زندگی کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر کاٹنے والی موت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے دوسرے شاعر، بڑے بڑے مشہور شاعر مرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک دن مر جائیں گے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ ہی۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ انتظار کرو تم مرو گے میں نہیں مروں گا، بلکہ فرمایا کہ تمہارا انجام ناکامی اور بربادی ہے، اور میرا انجام کامیابی اور نجات ہے۔ انتظار کرو اور دیکھو کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے لوگ، ام یقولون تقولا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو انہیں چاہیے کہ ایک ہی بات اس طرح کی لے کر آ جائیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ فرمایا ام تامرہم احلامہم، احلام حلم کی جمع ہے، اور حلم کہتے ہیں تحمل اور بردباری کو، چونکہ غصے کے وقت جو چیز انسان کو نارمل رکھتی ہے اور طبیعت پہ ضبط کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ انسان کی عقل اور اس کا تحمل ہی ہوتا ہے، اس لیے علم کو عقل کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ اتنے فصیح و بلیغ اور اتنے حکیم اور دانا شخص کو کاہن کہو، دیوانہ کہو، شاعر کہو، اور یا پھر وہ ہیں ہی سرکش قوم، حد سے گزرنے والے قوم ہیں، ناجائز
اور ज्यादती वाली बातें करने वाले लोग हैं, उनकी अक्लें इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि ये शख्स न शायर है, न दीवाना है, न काहिन है, लेकिन वो अपनी तबाई सरकशी की बिना पर कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अम यक़ूलून तक़व्वला, या उनका ख्याल ये है कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है। फरमाया वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ुल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज भी अपने पास से बनाकर इस कुरान में शामिल कर दे तो हम उनके दाहिने हाथ से पकड़कर उनकी शाहरत काट दें और तुम में से कोई भी फिर उन्हें बचाने वाला ना होगा। तो मैं ऐसा नहीं, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम कहते हो ये उन्होंने खुद गढ़ लिया है तो तुम भी तो शायर हो, बड़े फसीह हो, बड़े बलीग हो और अपने आप को बड़ा अक्लमंद कहते हो। कुरैश जो थे ये पूरे इलाके में बड़े दाना और अक्लमंद लोग मशहूर थे और ये बड़ी बड़ी फसी इबारतें लिखकर बैतुल्लाह में लटकाया करते थे। फरमाया अगर तुम भी इस किस्म की कोई एक बात बना के ला सकते हो तो ले आओ। तो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो ये करके दिखाओ। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, क्या वो किसी चीज के बगैर ही पैदा कर दिए गए हैं? अम हुमुल खालिक़ून, या उन्होंने खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया है? अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? बल ला युक़िनून, बल्कि वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया देखो क्या वो खुद ब खुद बन गए हैं बगैर किसी बनाने वाले के, क्योंकि दुनिया का ये कानून है कि कोई भी चीज अपने बनाने वाले के बगैर नहीं बनती। तो तुम्हारा जो इतना पेचीदा निज़ाम जिस्म का बन गया है ये अपने आप तो नहीं बन गया, किसी ने इसको बनाया है तो बना है। अम हुमुल खालिक़ून, या फिर तुम अपने खालिक खुद हो कि तुमने खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया हो। फरमाया ये बात भी नहीं है। या फिर ये है कि तुमने आसमान और जमीन को पैदा किया हो, ये बात भी नहीं है, क्योंकि आसमान और जमीन तो उस वक्त से है जब तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि आसमान और जमीन को हमने पैदा किया है? फरमाया बात दरअसल ये है कि ये लोग किसी माकूल बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है और जिद में और सरकशी में और हट धर्मी में ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते चले जाते हैं। तर्जुमा एक बार, व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, और उनका बाज बाज की तरफ मुतवज्जे होगा, एक दूसरे से सवाल करते होंगे। क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, कहेंगे यकीनन हम इससे पहले अपने घर वालों में डरते हुए रहते थे। फमन्नल्लाहु अलैना, फिर अल्लाह पाक ने हम पर एहसान फरमा दिया। व वक़ाना अज़ाबस्समूम, और हमें जहरीली लू के अजाब से बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहु,
یقیناً ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے انہ هو البر الرحیم یقیناً وہی بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن تو آپ نصیحت کرتے رہیں آپ اپنے رب کی رحمت سے کاہن نہیں ہیں ولا مجنون اور نہ ہی دیوانے ہیں ہم یقولون شاعر یا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے نتربص به ریب المنون ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں قل تربصوا کہہ دیجئے تم انتظار کرو فإنی معکم من المتربصین یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں ام ہم قوم طاغون یا وہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہم یقولون تقولا یا وہ کہتے ہیں اس نے اپنے پاس سے اسے گھڑ لیا ہے بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ بس چاہیے کہ وہ ایک بات اس جیسی لے کر آ جائیں ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں ام خلقوا من غیر شیء کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں ام هم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں ام خلق السماوات والارض یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بل لا یؤمنون بلکہ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین